آیت کریمہ بڑی عجیب ہے، ایک عجیب بات کہی گئی ہے. پہلے میں تمہید باندھ لوں کہ ایسا ہوتا ہے، ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث. ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہوتا ہے، گھر خرید لیا، لیکن فرنیچر لا یملک الاثاث، فرنیچر کا مالک نہیں ہوتا. یہ ایک مفسر نے مثال دی، مجھے بہت اچھی لگی. پڑھ رہا تھا تفسیر کی ایک بک، تو اس میں دیا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ان شخصا قد یکون یملک بیتا ولا یملک الاثاث ولا یملک ما فیہ. یعنی ایک آدمی ایک گھر کا مالک ہے، یہ گھر میرا، ٹھیک، لیکن اس میں جو فرنیچر ہے وہ کسی دوسرے کا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ فرنیچر جو ہے یہ پورا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے. وہ بھی میرا. یہ نہیں کہا کہ آسمان اور زمین میرے، وہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے آسمان اور زمین. یہاں چونکہ یہ عجیب آیت ہے لہذا عجیب بات کہی گئی ہے. عام طور پر گھر ایک آدمی کا ہوتا ہے، مگر فرنیچر کسی اور کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے وہ سب فرنیچر وغیرہ جتنا ہے وہ سب میرا ہے، فرنیچر بھی میرا ہے. یہ نہیں کہا کہ زمین اور آسمان میرے، فرنیچر میرا ہے. کوئی کہے کہ آسمان اور زمین اس نے بنایا ہے، آسمان اور زمین اس کے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں وہ کسی اور کے. لا 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 لا، فرنیچر میرا ہے بولتا، فرنیچر بھی میرا ہے. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جی یہ جو مظروف ہے، مظروف کس کو بولتے ہیں؟ یہ گلاس جو ہے یہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے. جی جی، یہ گھر ہے اور یہ پانی فرنیچر ہے. تو اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ گلاس میرا ہے، یہ فرما رہا ہے گلاس میں جو ہے اس کا جو کنٹین ہے وہ میرا ہے. اساس میرا ہے، یہ فرنیچر میرا ہے. کتنی عجیب، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ہے. یہ چونکہ آیت کریمہ عجیب ہے لہذا یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین میرے. لا، یہ کہا گیا آسمان اور زمین میں جو کچھ سب میرا ہے، سب میری ملکیت ہے. اور یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہو میرا ہے، نہیں، میرا ہی ہے. جی ظرف جب مقدم ہوتا ہے تو عربی کا قاعدہ ہے کہ حصر پیدا ہو جاتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری ہی ہیں. اب جب سب میری ہی ہیں تو بابا کا ڈھونگ ہے، یہ سب کمانے کھانے کے دھندے ہیں. انا للہ، دیکھا میں نے تو چیپ حرکت ہے پاگلوں جیسے. تو قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا پاگل آدمی. پتہ چلا نماز پڑھنا نہیں جانتا. بابا شف شف، نام بھی ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں سب، ایک بھی نام صحیح نہیں ہوتا ان کا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. میری ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو کائنات میں، آسمان و زمین میں، کنٹین میرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کہتے ہیں کہ وہ روحیں لے کر جا رہے تھے. کون؟ حضرت ملک الموت. غوث اعظم نے وہ تھیلا چھین لیا. بتائیے کیا ہے یہ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے لیے منہ نہیں کھول سکتا ہے. جی چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے کوئی نبی ہو، جب تک اجازت نہیں ہوگی کوئی بول بھی نہیں سکتا. جی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہمارا رب ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ اس کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سورہ زمر. تمام سفارش اللہ ہی کی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو اجازت دے گا تبھی بولے گا نا، سفارش کرے گا. ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، ان کو اجازت دے دیا، تو ساری سفارش تو اللہ ہی کی ہوئی نا. اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام کی تمام شفاعتیں سب اللہ کی. یہ تفسیر القرآن بالقرآن. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی تفسیر قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اب آگے بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے اور ایک سائنٹیفک بات ہے سائنس کے طلبہ کے لیے بھی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے. العلوم اربع. جی
नॉलेज हैज 4 कैटेगरीज, 4 किस्में हैं इल्म की। अल-उलूम अर्बा, इल्म की 4 किस्में। क्या? इल्मुल हाजिर, इल्मुल माजी, इल्मुल मुस्तक़बिल और इल्मु मालम यकुन। इल्मु मालम यकुन इदा कान कैफ यकुन, ये एक इल्म है। तो एक तो माजी का इल्म, जो इंसान का माजी है, पास्ट है उसका, उसके बारे में इल्म रखता है। हाजिर, हाजिर का इल्म है उसके पास। फ्यूचर का इल्म है। ये तो 3 हो गए। चौथा बहुत साइंटिफिक है, इल्म मालम यकुन इदा कान कैफ यकुन। उस चीज का भी इल्म रखता है जो हुआ नहीं मगर होता तो कैसा होता। ये मेरा रब है। इल्म मालम यकुन, ऐसी चीज का इल्म जो हुई नहीं, अगर होती तो कैसी होती। जैसे कुरान हकीम में है कि लोग कहेंगे कि हाय हमारे रब हमको दुनिया में लौटा दे। अल्लाह फरमा रहे ना, यहां आने के बाद कोई लौटाया नहीं जाता। दुनिया में मोहलत अमल दी गई थी, अंबिया भेजे गए थे, किताबें भेजी गई थी। क्या किया तुमने? झक मारी है तुमने, और अब यहां रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। अल्लाह फरमा रहा है वलौ रुद्दू लादू लिमा नुहू अन्हु, अगर इनको लौटा दिया जाए बिलफर्ज, तब भी वो वही हरकतें करेंगे जो करके आए हैं। यानी इल्म मालम यकुन इदा कान कैफ यकुन, उस चीज का इल्म रखता है जो हुई नहीं है, अगर होती तो कैसी होती। यानी इनको अगर दुनिया में भेज दिया जाता तो उसका अला अय्य हाली सयतसर्रफून, वो करते क्या, अला अय्य हाल, क्या उनकी हालत होती और क्या करते, अला ये हालिन सयतसर्रफून, क्या करते वो अल्लाह को मालूम होता है। ये बहुत ही अजीब व गरीब इल्म है, अजीब व गरीब इल्म है। हुई नहीं, अगर होती तो कैसी होती। अल्लाह, इल्म की चौथी किस्म है। तो यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, इसकी तफसीर कि वो माजी का इल्म रखता है, हाजिर का इल्म रखता है, मुस्तकबिल का इल्म रखता है, इल्म मालम यकुन का इल्म रखता है। इसकी तफसीर किसी भी आयत से कर सकते हैं आप कि वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, या ये कह सकते हैं वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। माजी में जहां थे अभी तुम्हारे साथ था, हाजिर में तुम्हारे साथ है, मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ है, और अगर ऐसा होता तब भी तुम्हारे साथ होता। जी, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जी वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। यानी अपनी जात के एतबार से नहीं, बल्कि अपने इल्म के एतबार से, अपने कुदरत के एतबार से, इल्मन और कुदरतन वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर हरकत पर उसकी नजर है। लोग गुनाह कहां करते हैं? तन्हाई में, जहां कोई ना हो, आगे पीछे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं। किसी ने कितना अच्छा कहा है कि खलवत में, तन्हाई में गुनाह करने से और भी ज्यादा डर, इसलिए कि जो गवाह है वही मुंसिफ भी है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। कुरान हकीम हमें बताता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ये किताब हमारी जिंदगियों से निकल गई है ना, हम सीरियसली कहां ले रहे हैं इसको? सीरियसली सहाबा लेते थे, उनकी जबान थी ये। हम लोगों को तो समझाना पड़ रहा है, वो खुद समझते थे, उनकी जबान थी। तो खलवत में गुनाह करने से और भी ज्यादा डर, इसलिए कि जो गवाह है, जो देख रहा है, वही मुंसिफ भी है, फैसला भी करने वाला भी है। तो यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम की तफसीर वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम्हारा हाल, तुम्हारा माजी, तुम्हारा मुस्तकबिल सब उसके सामने है, इसलिए कि वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, ये इस आयत करीमा की तफसीर, तफसीरुल कुरान बिल कुरान। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। बड़े बड़े साइंसदानों को बड़ा नाज है, हमने मोबाइल बना लिया, हमने रॉकेट बना ली, हमने मिसाइल बना ली, हमने बड़े बड़े स्काई लैब्स बना लिए। अल्लाह फरमा रहा है ये हमारा अतिया है जी। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ,
یہ لوگ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، جتنا اللہ چاہے. جو علم اللہ دینا چاہے وہی سائنسداں کو ملے گا، اور جتنا دینا چاہے اتنا ملے گا. کینسر کی دوا کیوں نہیں ایجاد کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں؟ ابھی نہیں دے رہا ہے وہ، ابھی نہیں دے رہا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. گویا جو علم مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور جتنا دے رہا ہے اتنا ہی آپ کو ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا آپ کو. تو گویا اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. یہ اس کی تفسیر ہے، یہ سورہ نساء کی آیت سے. اچھا، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کی بھی تفسیر آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. کرسی کیا ہے؟ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے جسے محمد ابن ابی شیبہ اپنی کتاب العرش میں لائے ہیں، اور علامہ البانی اس کو الاحادیث الصحیحہ کے اندر لائے. اس کا مطلب روایت صحیح ہے. الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ بِأَرْضِ فَلَاتٍ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ. اللہ اکبر، کیا بات کہی! یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. پتہ چلا اللہ کے دو پیر ہیں، جیسے دو ہاتھ. الکرسی موضع قدمین، کرسی اللہ کے دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ اپنے دونوں پیر رکھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اس کے دو پیر ہیں، اور کہاں رکھتا ہے پیر کو؟ کرسی کے اوپر رکھتا ہے. کرسی کتنی بڑی ہے؟ اس کی وسعت بتائی گئی حدیث میں کہ جیسے پورا ایک جنگل ہو، جنگل پورا بہت بڑا صحرا ہو، آدمی چلتے چلتے تھک جائے، اور وہیں کہیں ایک چھلا پڑا ہوا ہو انگوٹھی کا. اللہ، ایک چھلے کی کیا حیثیت ہے اس پورے صحرا کے مقابل میں؟ اس پورے ڈیزرٹ کے مقابلے میں چھوٹے سے رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک رنگ پڑی ہوئی ہو ان دا واسٹ ڈیزرٹ، ایک وسیع صحرا ہو، اس کے اندر ایک رنگ پڑی ہوئی ہو، تو اس رنگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک صحرا کے مقابل میں؟ اللہ. تو آسمان اور زمین اتنے بڑے، معلوم ہے کتنی سیارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں. یعنی سائنسدانوں کے جو ناپنے کے پیمانے وہ تھک جاتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ کتنی کہکشائیں. جب کرسی جہاں پیر رکھتا ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ، اس کی مثال ایسے ہے پوری کائنات کے ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہے کرسی کے جتنا کہ انگوٹھی ایک صحرا کے مقابل میں. اور عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش ویسے ہی ہے جیسے کرسی کے مقابلے میں، کہ کرسی انگوٹھی ہے اور عرش صحرا ہے. اللہ اکبر، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ڈر جائے گا. دیکھ، سوچ کر کے ڈر جائے، سوچ کر کے ڈر جاتا. ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں جیسے صحرا ایک رنگ، اور عرش اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایک رنگ کی طرح ہے، اور عرش صحرا کی طرح ہے. تو عرش، اس کے بارے میں فرمایا گیا الذی لا یقدر قدرہ الا اللہ. عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. یہ الفاظ ہیں. یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے جی، ذرہ ذرہ اس کے قبضے قدرت میں ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتی کوئی چیز. کیا مجال سورج ذرہ برابر سر تابی کر سکے؟ آج نہیں نکلوں گا، آج نہیں ڈوبوں گا. ہمت ہے؟ ہمت ہے کس کے قبضے قدرت میں؟ آدمی سمندروں کو دیکھتا ہے، اس کی لہروں کو دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے. وہ ٹائٹینک کو پتہ لگانے کے لیے ہم نے ایک سین دیکھا کیسے جا رہے ہیں اندر. اللہ اکبر، وہ جہاز کا ملبہ وہاں پڑا ہوا ہے، ریکی جس کا. حیرت ہوتی ہے. رب تعالیٰ کو معلوم ہے کون چیز کہاں پر ہے، کتنی بڑی بڑی، کس کو کیا خوراک دینی ہے، رب کو سب معلوم.
سب معلوم ہے اس کو. اللہ اکبر. وسع کرسیہ السماوات والارض وکان اللہ بکل شیء محیطا ولا یؤودہ حفظہما. اللہ پر زمین اور آسمانوں کا سنبھالنا، اس کی حفاظت بھاری نہیں ہے. یہ اس میں یہودیوں کا رد ہے. یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور سنیچر کے دن آرام کیا، یعنی یہ تھک گیا تھا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ.